بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو پروگریسو لوگ ہیں، جو لبرل لوگ ہیں، جو سیکولر لوگ ہیں، جو روشن خیال ہے، وہ مجھے طنز و تنقید کا نہ صرف نشتر برسائیں گے، تیر چلائیں گے، بلکہ بعض ایسی بھی ہوں گے جو مجھے گالیاں بھی دیں گے. لیکن میں اس کے لیے ذہنی طور پہ تیار ہوں، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں مقروض ہوں اس تہذیب کا، اس کلچر کا، اس ثقافت کا امین ہوں. کیوں نہ اس ویلنٹائن ڈے کے حوالے سے چند معروضات اور چند بنیادی باتیں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ مغرب نے کیسی ایک بہت بڑی سازش کر کے ہمیں گھیرنے کی کوشش کی ہے، ہماری تہذیب کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، ہمارے اقدار کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے. اسی ویلنٹائن ڈے کو مرکزی نقطہ مان کر، اسی ویلنٹائن ڈے کو مرکز محور گفتگو بنا کے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کتنے بڑے مسائل ہمارے لیے بنائے جا رہے ہیں، کتنے بڑے مسائل میں ہم دنستے چلے جا رہے ہیں. مثلا آپ دیکھیے، بہت طویل عرصے سے اس ملک میں، اس معاشرے میں، مشرقی تہذیب میں، مشرقی جو ہمارے ہم عظیم روایات کے امین ہے، اس کے اندر یہ ایک بہت بڑی وبا آئی ہے. بچوں کے ساتھ 5 سال، 6 سال، 8 سال، 10 سال کے بچوں کے ساتھ ریپ کا ہونا. تو یہ اس کا بنیادی وجہ جو ہے وہ یہی ویلنٹائن ڈے ہے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ میرے جیسا ایک پیاسا، ترسا، محروم انسان اگر دیکھتا ہے کہ ایک جوڑا ہے، پیار محبت کی باتیں ہیں، عشق محبت کی باتیں ہیں، پیار کی پینگے بنائے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے میرے اندر بھی ایک حیوان ہے. تو میں کسی بچے کا اگر ریپ نہیں کروں گا تو کیا کسی بڑے کا کروں گا؟ تو ظاہر ہے محروم لوگ یا جو کسی وجہ سے منا نہیں سکتے، یا اپنے تہذیبی اور تاریخی اور ثقافتی اعتبار سے منانا نہیں چاہتے، تو دونوں صورتوں میں ایک گھٹن کا احساس ہوتا ہے، اور اس گھٹن کے احساس کی وجہ سے پھر یہ ریپ کے مسائل ہوتے ہیں. تو اور اس کا جو بنیادی محرک ہے، میں ایک بار پھر آپ کو بتاتا چلوں اور کلیریفائی کرتا چلوں کہ اس کے پیچھے دیگر لوگ جو ویلنٹائن ڈے کو مناتے ہیں، وہی لوگ ذمہ دار ہیں، وہی لوگ قصوروار ہیں. اس کے علاوہ اس ملک میں کرپشن بہت تیزی کے ساتھ بڑھ رہی ہے. آپ نے دیکھا گزشتہ روز ایک رپورٹ آئی تھی ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، اور اس میں بتایا گیا کہ ہم 16 درجے مزید چھلانگیں لگا کر آگے بڑھ چکے ہیں، ترقی کر چکے ہیں، یعنی کرپشن میں. اس کی وجہ بھی یہی ویلنٹائن ڈے ہے. آپ دیکھیے، ایک سرکاری ملازم ہے، ایک آفیسر ہے، ایک صنعت کار ہے، کسی پرائیویٹ فرم میں کام کرنے والا آدمی ہے، کوئی وکیل ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، وہ خود اگر ویلنٹائن ڈے منانا چاہتا ہے، اس کے بچے، اس کی بچیاں، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، جب بھی وہ ویلنٹائن ڈے منانا چاہیں گے، اور مناتے ہیں، یہی لوگ مناتے ہیں جو ویل اپ ہوتے ہیں، جن کی آمدنی اچھی ہوتی ہے، جن کا ایک ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، جو خود کو ایلیٹ کلاس کا سمجھتے ہیں، وہ لوگ مناتے ہیں. تو ظاہر ہے ویلنٹائن ڈے منانے کے لیے تحفے تحائف خریدنے ہوتے ہیں، گاڑیوں کی ضرورت ہوتی ہے، ڈیٹنگ اور باہر جانا، یہ سارے چکر آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح بہتر جانتے ہیں کہ یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. ان سارے معاملات کے لیے پھر ضروری ہیں کہ پیسے ہوں، اور نہ صرف پیسے ہوں بلکہ پیسے کا ریل پین ہو. تو وہ کرپشن ہی کرتے ہیں. پھر ظاہر ہے ویلنٹائن ڈے کے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے، میرا مطلب یہ ہے مختصر یہ کہ وہ کرپشن کرتے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تیزی کے ساتھ یہ کرپشن بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے علاوہ جو انسانی حقوق کے بنیادی مسئلے ہیں، میں آپ سوچئے، جو پروگریسو لوگ ہیں مجھے گالیاں تو دیں گے، لیکن میں اس بات سے میں اعراض نہیں کروں گا. میں ضرور اس بات کو دوبارہ انسسٹ کر کے بتاؤں گا اور واضح کروں گا، لوگوں پر کھل کر واضح کروں گا کہ جو خود کو پروگریسو اور جو خود کو لبرل کہہ کے معاشی مساوات کا نعرہ اور علم بلند کرتے پائے جاتے ہیں، وہ لوگ مجھے گالیاں دیں گے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معاشی مساوات کو قائم کرنے کے لیے، معاشی اصلاحات کے لیے ویلنٹائن ڈے کا خاتمہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کے آگے بند ماننا بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سمجھیے، ایک سرمایہ کار ہے، ایک جاگیردار ہے، ایک کارخانہ دار ہے، ایک وسائل والا جو وسائل پہ سانپ بن کے بیٹھا ہے، وہ آدمی کس طرح معاشی مساوات کے لیے تیار ہوگا؟ وہ آدمی کیوں معاشی اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا، جبکہ اس کے سامنے یہ بات مد نظر رکھے گا کہ اس کے بچوں نے، اس کے بچیوں نے، اس کے بیٹوں نے، اس کی بیٹیوں نے ویلنٹائن ڈے منانا ہے. اور ویلنٹائن ڈے کے بارے میں آپ بخوبی مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ اس کے لیے اخراجات کی اور وسائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ غریب لوگوں کا، مزدور لوگوں کا استحصال ہی کرے گا. وہ اس کا رویہ آخری حد تک استحصالی ہوگا. وہ ایک سانپ بن کے بیٹھے گا وسائل پہ. وہ لوگوں کا خون پسینہ نچوڑ کے اپنے بچوں کے لیے ویلنٹائن ڈے منانے کے جو وسائل ہیں وہ اکٹھے کرتے چلے جائیں گے. میرا مطلب یہ ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، میں اس پہ جذباتی ہو رہا ہوں، کیونکہ دیز آر مائی ہارٹ فیلڈ فیلنگز، اور یہ کنسپریسی تھیوری نہیں ہے، یہ حقیقت ہیں.
آپ وسط اللہ خان کی طرح بات سے بات نکال کر بنتی جائیے. اسی ایک لفظ ویلنٹائن ڈے کو آپ پورا ایک ایکو سسٹم بنا سکتے ہیں اور یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں قتل ہوتے ہیں، جو ہمارے معاشرے میں چوریاں ہوتی ہیں، جو ہمارے معاشرے میں جتنی بھی قبیح اور یعنی رذیل قسم کے اور مذموم قسم کے جو گناہونے کام ہوتے ہیں، اس کے پیچھے یہی ویلنٹائن ڈے ہے. اور میرے لیے ایک ثقافت کے امین ہونے کے ناطے، ایک ثقافت کے امانتدار ہونے کے ناطے میری ذمہ داری ہے کہ میں چیخ کر لوگوں کو آگاہ کروں، میں چیخ کر اس قوم کو بتاؤں، کھل کر ان کے سامنے بیان کروں کہ آپ کے ساتھ ویلنٹائن ڈے کے نام پہ کیا ہو رہا ہے. اس ملک میں سماجی ناہمواری، جو سوشلسٹ بنتے ہیں، جو بڑے لبرل بنتے ہیں، جو بڑے سیکولر بنتے ہیں، جو بڑے انقلابی بنتے ہیں، کیا آپ نہیں جانتے کہ انقلاب کی راہ میں یہی ویلنٹائن ڈے بہت بڑی رکاوٹ ہے؟ غریب لوگ اپنے بچے اسکول نہیں بھیج سکتے. وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ آگے جا کے انہوں نے پڑھنا ہے اور کامیاب ہونا ہے، اور کامیاب ہو کے پھر آگے ان کے مطلب نسلوں نے پھر یہ ویلنٹائن ڈے اور یہ قبیح اور رذیل اور گٹھیا اور مذموم اور گناہونے جیسے افعال و اعمال سر انجام دینے ہیں. تو اسی وجہ سے یہ کروڑوں بچے جو اسکول سے باہر ہیں، ہمارے اسکولوں میں اساتذہ کی کمی ہے، جو سماجی اصلاحات کی بات کرتے ہیں، جو تعلیم کی بات کرتے ہیں، ان کو کیا یہ بات نظر نہیں آتی کہ اساتذہ ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بچے پڑھیں گے. ایک کلاس روم کے اندر جو ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو ہے وہ 60:1 70:1 بلکہ بعض جگہوں پہ 100 اور 200 طلبہ کے لیے ایک ہی استاد ہوتا ہے. کیونکہ یہ معاشرہ، یہ حکومت، یہ لوگ سمجھتے ہیں، والدین بھی سمجھتے ہیں، ہمارے سیاسی زعماء بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اساتذہ کی کمی پوری کریں گے تو بچوں نے کیا ہونا ہے؟ پڑھنا ہے، کامیاب ہونا ہے، اور آگے جا کے انہوں نے اور ان کے آنے والی نسلوں نے یہی ویلنٹائن ڈے جسے کبھی عمل کو سر انجام دینا ہے. تو یعنی یہی ویلنٹائن ہے جو ہمارے تمام مسائل کی جڑ ہے. یہی ویلنٹائن سے بچے ریپ ہوتے ہیں، اسی ویلنٹائن سے کرپشن بڑھتی ہے. ایک آفیسر ہے، وہ کرپشن نہیں کرے گا تو اپنی بیوی کو ویلنٹائن ڈے پہ تحفے تحائف کو کیسے خریدے گا؟ اور سب سے بڑی شرم کی بات یہ ہے، اپنی بیوی سے بھی کوئی محبت کرتا ہے. اتنی افسوس کی بات ہے، یعنی مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کتنی عجیب، یعنی آپ محبت تو ایک دو طرفہ رویہ ہوتا ہے. آپ اپنی بیوی سے محبت کریں گے، وہ آپ سے محبت کریں گی تو آپ کی برتری کیسے قائم ہوگی؟ آپ اپنا جو مردانگی ہے، اپنی جو کرختگی ہے، اس کا اظہار آپ کیسے کریں گے؟ اور ظاہر ہے یہ پیار اور محبت اور یہ پنگے جو بڑھائے جا رہے ہیں، اس کے کلچر کو جو فروغ دیا جا رہا ہے، اس سے ہوتا یہ ہے کہ اس سے امن پسندی ہے، بزدلی آتی ہے. بالفاظ دیگر لوگ اسے امن پسندی کا پتہ نہیں کیا کیا سہانے نام دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں، میرے پاکستانی بھائیوں، میرے مسلمان اور پشتون بھائیوں، حقیقت یہ ہے کہ ان معاملات سے بندہ کاہل ہو جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے، بزدل ہو جاتا ہے. ان محبت کے چکروں میں، ان پیار کے چکروں میں، ان عشق اور یہ معاملات میں پڑھ کے وہ جنگ و جدل سے دور ہو جاتا ہے، وہ مطلب یہ مار کٹائی سے دور ہو جاتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے. یعنی آپ اس کو ہر اینگل سے دیکھیے، اس کو ایک کنسپیریسی تھیوری نہیں سمجھنا ہے. آپ کو حقیقت میں ان سارے معاملات کو دیکھنا ہے. آپ کو یہ پوری جو سازش ہے سمجھ آئے گی، تب سمجھ آئے گی جب آپ کے یہاں جو یہاں یہ کھوپڑی ہے، اس کے اندر جو دماغ ہے اس کا آپ استعمال کریں گے. اور اس کے بہت سے، یعنی آپ فیس بک پہ جا کے اس کے خلاف لڑے، مغربی تہذیب کے خلاف لڑے، آپ ٹویٹر پہ جا کے مغربی تہذیب کے خلاف لڑے، مغربی ثقافت کے خلاف آپ یوٹیوب پہ ویڈیو بنا کے لوڈ کریں اور آپ لوڈ کریں، ان سے کمائیے بھی، ان سے اپنا فیم بھی آپ کو مل سکتا ہے، اور اس کے ذریعے آپ یہ ثقافتی اور تہذیبی جہاد کر سکتے ہیں. اسی موبائل کو سامنے رکھ کے ویڈیو بنائیے، لکھیے، بلاگز لکھیے، کالم لکھیے، کھینچتان کے ثابت کیجئے کہ یہ ویلنٹائن ڈے ہمارے تمام معاملات کا، ہمارے تمام مسائل کی ذمہ دار ہے. اس کے خلاف ہم نے بولنا ہے، اس کے خلاف ہم نے کام کرنا ہے. باقی جو بھی بات کرے گا وہ اسی اصل مسئلے سے ہماری توجہ کو ہٹانے کے لیے یہ حرکتیں کر رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں، جو پروگریسو جو ہمارے لوگ ہیں، میرا مطلب ہے فیس بک کے سٹارز ہیں، سیلیبریٹیز ہیں، جو آئیکونز ہیں، ان کے لیے بھی اس میں ایک دنیاوی اعتبار سے بھی بہت زبردست اچھی پہلو ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ اسی عوامی جذباتی بیانیے کو لے کر مغربی تہذیب کے خلاف لڑیں گے، جذباتی انداز سے تقریریں کریں گے، مواد بنا کے لوڈ کریں گے تو لوگ آپ کی واہ واہ کریں گے، آپ کو فیم ملے گی، آپ کے پوسٹ پہ لائکس کی اور بوچھاڑ ہوگی، اور آپ کے پوسٹ پہ کمنٹس کی برمار ہوگی، لوگ آپ کو شیئر کریں گے، اور
تحسین سے بھرپور کمنٹس ہوں گے، ماشاءاللہ کے لاکھوں لوگ ماشاءاللہ لکھ لکھ کے نہ صرف خود ثواب دارین کمائیں گے، بلکہ یہ عین ممکن ہے، یہ بات ازر من الشمس ہے کہ وہ جزاک اللہ فی الدارین لکھ کر آپ کے لیے بھی آخرت میں نجات کا ذریعہ بن سکیں گے۔ تو ایک اس میں ہر طرف سے ہماری خیر ہے۔ باقی اگر آپ دیگر سنجیدہ موضوعات اور یہ حقوق اور یہ پلان دھمکان پلان یہ چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں اگر لکھیں گے تو آپ کو مشکل 10 لائکس ملیں گے، لوگ آپ کے پوسٹ پہ شیئر نہیں کریں گے۔ تو اس کی خوبصورت یہ ہے کہ دنیا جہاں کے تمام برائیوں کو لے کر اور کھینچ تان کر ثابت کیجئے کہ اس کی بنیادی ذمہ دار، اس کا بنیادی قصوروار جو ہے وہ سینٹ ویلنٹائن ہے یا اگسٹ ویلنٹائن جو بھی ہے، مغرب کا کوئی پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ انہوں نے پیدا کیے، کیسے کیسے دن انہوں نے قائم کیے، ہمیں ان باتوں میں نہیں پڑنا چاہیے۔ اور جو لوگ، یعنی عجیب بات ہے، لوگ اب وہ بھی مناتے ہیں، مطلب یہ ہیپی برتھ ڈے پاپا، ہیپی برتھ ڈے ماما، اس پہ اخراجات ہوتے ہیں، نہیں ہونے چاہیے۔ مغرب کی یہ بھی ایک سازش ہے، اگر آپ نے خواہ بھی دن منانے ہیں تو بھائی برسیوں کو منائے، آپ نے خواہ اخراجات کرنے ہیں تو قبریں، سیمنٹڈ قبریں بنائیں، اس کے ساتھ چبوترے بنائے۔ پیری مریدی کا میں نہیں سمجھتا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے، مجھے یہ بھی معلوم نہیں کہ درگاہوں پہ، خانقاہوں پہ، پیروں کے مزاروں پہ آپ کی منتیں پوری ہو جاتی ہیں یا نہیں، لیکن مجھے اس بات کا احساس ضرور ہے کہ ہماری آبادی جو ہم جلوس لے لے کے بچے پیدا کر رہے ہیں، ہماری آبادی تیزی سے بڑھ رہی ہے، نہ ہماری اکانومی عرب ممالک کی طرح پیٹرو ڈالر پہ بیسڈ ہے، نہ ہماری اکانومی مغربی ممالک کی طرح نالج بیسڈ ہے، تو ظاہر ہے آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل کم ہیں، پڑھنا پڑھانا ہم نے انہیں نہیں ہے، انہوں نے جاہل ہی رہنا ہے۔ جب جاہل ہوتے ہیں تو صحت کے بھی مسائل ہوں گے، نفسیاتی بھی مسائل ہوں گے، ڈاکٹر کے پاس جانا اور کے اخراجات ادا کرنے کے بجائے یہ ایک ریفیوج ہے، یہ ایک جہاں کتارسس ہو جاتی ہے، بندہ مزاروں پہ جاتا ہے، بندہ پیروں اور یہ مریدین کے پاس جاتا ہے، خانقاہوں درگاہوں میں جاتا ہے، تو ایک کتارسس ہو جاتی ہے۔ میرا مطلب یہ ہے، تو ایک چیز اگر ایگزسٹ کرتی ہے، ایک چیز اگر ہے تو اس کی کوئی یوٹیلیٹی بھی ہوتی ہے۔ میں ایک بار پھر کنفرم کر دیا، ریکلیریفائی کر دوں کہ میرا اس پہ اعتقاد ہے یا نہیں ہے کہ مزاروں میں منتیں پوری ہو جاتی ہے یا نہیں، لیکن اگر ہم نے اخراجات کرنے ہیں تو ہم نے اسی سسٹم کو اپنی ثقافت کو، اپنی تہذیب کو مد نظر رکھتے ہوئے اخراجات کرنے چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم یہ ہیپی برتھ ڈے اور یہ ویلنٹائن ڈے کے چکروں میں پڑے۔ میرا کام تھا آپ کو آگاہ کرنا، آپ کا کام ہے آگے شیئر کرنا۔ یہی باتیں ہیں جس کے لیے مجھے ایسے نشتر، ایسے تیر چلائے جائے گئے۔ جو پروگریسو لوگ ہیں، جو لیبرل خود کو سمجھتے ہیں، میرے اوپر وہ تنقید کریں گے کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، لیکن بخدا میں بس یہی میرے دل کے اندر جو میں محسوس کر رہا تھا، جو میں جان رہا تھا، جو مجھے معلوم تھا، تو میں نے روایتی اپنے خول سے نکل کر، میرے بارے میں بھی ہر یہی خیال کیا جاتا ہے کہ میں سیکولر ورلڈ ویو کا حامل فرد ہوں، شاید ہوں بھی، تو میں نے اس سے ہٹ کے یہ باتیں کی، اس لیے کی کہ ضروری تھی کل 14 فروری 2022 کو اس مغربی تہذیب کے سامنے بند ماننے کے لیے فیس بک کو، ٹویٹر کو، سارے مغربی یہ موبائل وغیرہ کو بروئے کار لا کر اس جہاد میں، اس نیک عمل میں ساتھ دیجیے۔ بہت بہت شکریہ۔